عشق کی پہلی منزل قسط نمبر 18۔ ویری گڈ، بس اسی طرح رہنا ہے، کسی بول چوک کی گنجائش نہیں ہے اب۔ نیہا کے جاتے ہی رابی نے اس کا کندھا تھپک کر داد دی۔ اب جب انکل آئیں تب بھی اسی طرح رہنا، واپس اپنے ہال میں سمٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر دیکھنا سب کچھ سیٹ ہو جائے گا، بس تھوڑی سی ہمت کی ضرورت ہے۔ وہ اسے آہستہ آہستہ سمجھا رہی تھی، یہ تم دونوں کیا خسر پسر کر رہی ہو؟ سارم تک جب ان کی آواز نہ پہنچی تو اس نے بے چینی سے پوچھا، تمہیں کیا؟ ہم جو مرضی بات کریں، تم اپنے کام سے کام رکھو۔ رابی نے ہوں کر کے اسے دیکھا۔ بھولو مت، یہ مشورہ تمہیں میں نے ہی دیا تھا، سو سارا کریڈٹ مجھے ہی جاتا ہے۔ چلو مجھے ملے یا تمہیں، بات تو ایک ہی ہے نا۔ میرے ساتھ زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہرگز بات نہ کرنا میرے سے۔ تبھی سارا بازو میں میچنگ ہینڈ بیگ لٹکاتی باہر آئی۔ ہیلو رابیل، کیسی ہو بیٹا؟ ہائے آنٹی، آئی ایم فائن، آپ کیسی ہیں؟ اس نے کھڑے ہو کر سارا کے گال کے ساتھ گال مس کیے۔ استغفر اللہ، منہ پہ ہاتھ رکھے سارم کی بڑبڑاہٹ واضح سنائی دی۔ کہیں جا رہی ہیں آپ؟ ہاں، یہ نیہا نے کچھ شاپنگ کرنی ہے، سو اس لیے۔ تم بیٹھو۔ اوکے، سی یو۔ وہ مسکراہٹ اچھالتی باہر کی جانب بڑھی، نیہا بھی ان کے پیچھے ہو لی۔ عظمیٰ جلدی سے لنچ کی تیاری کرو، ٹائم ہونے والا ہے۔ لاؤنج سے باہر قدم رکھتی نیہا نے پیچھے مڑ کر اسے دیکھا جو عظمیٰ کو حکم دے کر اب مسکراتے ہوئے موبائل پہ کچھ ٹائپ کر رہی تھی۔ اذان کے بعد پہ سارم کو جو کھانسی سٹارٹ ہوئی، وہ پھر رابی کا کرسٹل واز کی طرف بڑھتا ہاتھ دیکھ کر ہی رکی۔ یہ اسے ایک ہی دن میں کیا ہو گیا ہے؟ نیہا الجھتے ہوئے اسے دیکھتی سارا کی طرف بڑھی جو اسے آوازیں دے رہی تھی۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، مگر کوئی مسئلہ نہ ہو جائے۔ شمائلہ، سارا کی دوست، نے ساری بات سننے کے بعد پریشانی سے ان دونوں کو دیکھا جو ریلیکس انداز میں بیٹھی اسے مخمصے میں ڈال رہی تھیں۔ کیوں مسئلہ ہوگا؟ تم بس وہ کرو جو میں کہہ رہی ہوں۔ سارا، ایک بار پھر سوچ لو، یہ کوئی معمولی سٹیپ نہیں ہے۔ اگر کوئی انکوائری ہو گئی تو کمال کرتی ہو تم بھی۔ ہم نے کون سا یہ کیس عدالت میں لے کے جانا ہے جو انکوائری ہوگی؟ سارا نے ناخوش سے کہا۔ آنٹی، آپ پلیز وہ کریں جو خالہ نے آپ سے کہا ہے، ڈرنے یا گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم سب کچھ ہینڈل کر لیں گے، آپ پر کوئی بات نہیں آئے گی۔ نیہا نے شمائلہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر تسلی دی۔ اوکے، نام کیا ہے اس لڑکی کا؟ عدن؟ نہیں، عدن دائم، سارا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، بس آدھے گھنٹے تک کام ہو جائے گا۔ اوکے، ہم لوگ ویٹ کر رہے ہیں یہیں پر، تم آؤ واپس جلدی۔ وہ سارا کی بات پہ سر ہلاتی کمرے سے نکل گئی۔ کچھ دیر بعد طلال نے گھر میں حاضری دی۔ السلام علیکم انکل۔ رابیل نے انہیں دیکھتے ہی سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو بیٹا؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ فائن۔ اور مرتضیٰ کیسا ہے؟ کافی دن ہو گئے اس سے ملاقات ہوئے۔ ڈیڈی بھی بالکل فٹ، بس بیزی بہت ہیں، انہیں تو گھر آنے کا بھی ٹائم نہیں ملتا، اسی لیے تو پارٹی میں بھی نہیں آئے۔ رابیل نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ آئی سی، میں تھوڑا سا فری ہو جاؤں پھر لگاؤں گا چکر، کافی دیر ہو گئی ہے اس سے ملے۔ شور، وائی ناٹ۔ جی ڈیڈی، آپ بس جلدی سے فری ہوں پھر ہم سب اکٹھے چلیں گے، دائم بھی آ جائیں گے، تب تک آسانی رہے گی۔ آخری فکرہ وہ منہ میں ہی بڑبڑایا۔ سارم کے بعد پہ رابیل نے آنکھیں گھما کر اسے دیکھا جو طلال کے ساتھ بیٹھا مسکراتے ہوئے چیلنجنگ انداز میں اسے دیکھ رہا تھا۔ ڈیڈی پانی پی لے۔ عدن کے پانی لانے پر ان دونوں نے مسکراہٹ چھپانے کو منہ پہ ہاتھ رکھا۔ طلال نے پانی پی کر گلاس واپس رکھ دیا۔ تمہاری ممی کہاں ہے؟ انہوں نے سارم سے پوچھا جبکہ جواب بہو کی طرف سے آیا۔ ڈیڈی، وہ نیہا اور ممی باہر گئے ہیں۔ کیوں؟ نیہا نے شاپنگ کرنی تھی اس لیے۔ او نو، اتنی بار سارا سے کہا ہے ابھی ٹھہر جائیں، گھر میں ہی کچھ دن رہیں، سیکیورٹی لی ہے ساتھ، یا ویسے ہی چلی گئی ہیں؟ ریلیکس ڈیڈی، ممی کو بے شک جان عزیز نہ ہو مگر نیہا کو اپنی زندگی بہت عزیز ہے، حالانکہ اسے کسی نے مار کے کیا لینا ہے، مگر وہ بغیر سیکیورٹی کے قدم بھی باہر نہیں رکھتی۔ سارم کی بات پہ وہ مسکراتے ہوئے اٹھ کر کمرے کی جانب بڑھے۔ ڈیڈی، آپ چائے پیئیں گے یا لنچ ہی لگواؤں؟ عدن کی بات پہ اب کی بار طلال نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ نہیں، چائے نہیں، اب لنچ ہی کریں گے، وہ کہہ کر کوٹ کے بٹن کھولتے کمرے میں چلے گئے۔ ویل ڈن بابی، ویل ڈن، آپ کی یہ پرفارمنس دائم دیکھ لینا تو اسے 3 دن ہوش ہی نہ آئے۔ سارم کے بعد پہ وہ ہنستے ہوئے کچن میں موجود عظمیٰ سے لنچ کا کہنے لگی۔ ڈیڈی، کل والے دھماکے کے بارے میں کوئی انفارمیشن ملی؟ کس نے کروایا یہ؟ تو مخالف پارٹی کی سازش لگ رہی ہے، اس نے بریانی کی ڈش طلال کی جانب بڑھاتے
رابیل کی ہدایات پہ پورا عمل کرتے ہوئے نارمل انداز میں کہا۔ آف کورس انہوں نے ہی کروانا ہے، میڈیا اس چیز کو شو آف نہیں کر رہا، لیکن بات تو صاف ظاہر ہے۔ جلسہ ہونے سے 10 منٹ پہلے دھماکہ کیا معنی رکھتا ہے؟ وہ چاہتے ہی یہ تھے کہ ہم جلسہ نہ کریں۔ ادر نے تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ ایگزیکٹلی، صرف 3 تو دن ہیں۔ اس طرح ایک دن میں ایک ہی جگہ پہ 2 دھماکے، وہ بھی صرف آدھے گھنٹے کے فرق سے، اس سے کارکنوں میں بہت خوف و ہراس پھیل گیا ہوگا۔ ظاہری بات ہے، جان سے زیادہ تو کچھ بھی عزیز نہیں ہوتا، مگر کب تک کریں گے یہ ایسی حرکتیں؟ ہماری جیت اٹل ہوگی انشاءاللہ۔ رابیل اور سارم لنچ کرتے ہوئے سسر اور بہو کے درمیان ہونے والی گفت و شنید سن رہے تھے۔ بیگانگی کی یہ دیوار آہستہ آہستہ گر جائے گی، رابیل کو یقین تھا۔ ڈیڈی دائم تو ووٹ کاسٹ نہیں کر سکے گا اس بار، سارم نے کہا۔ ہاں مجھے خود افسوس ہے، ایک ووٹ ضائع ہو گیا۔ چلیے دائم نہیں ہے، بابی تو ہے نا، ووٹ تو پھر پورے ہو گئے ہمارے۔ طلال نے اس کی بات پہ سر ہلایا۔ انکل ایک بار نیہا سے بھی کنفرم کر لینا تھا، کہیں وہ مخالف پارٹی کی طرف نہ ہو۔ رابیل کی بات پہ آج بہت دنوں بعد طلال کا پرزور کہکا گھر میں گونجا تھا۔ بھائی تم لوگ کیوں اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئے ہو؟ وہ اکیلی تم سب پہ باری پڑ جائے گی۔ نو نو ڈیڈی، ہرگز نہیں، اب ہم سب ایک پارٹی ہیں، آپ، بابی، دائم، رابیل اور میں۔ ہم پانچوں ایڑی چوٹی کا زور لگا کر نیہا کو یہاں سے نکال دیں گے۔ ان کے کہکے پہ گھر میں داخل ہوتی سارا اور نیہا نے حیرانگی سے سب کو دیکھا۔ خیریت تو ہے نا آج؟ سارا مسکراتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل کی طرف آئی۔ ممی آپ کا ویٹ کر کر کے ہم نے لنچ سٹارٹ کر دیا، آپ بھی آئیں ہمیں جوائن کریں۔ کسی کے بولنے سے پہلے ہی بہو کی طرف سے آنے والے جواب پہ سارا کی پیشانی شکن آلود ہو گئی۔ نو تھینکس، ابھی موڈ نہیں ہے میرا، انہوں نے کہتے ہوئے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا جو اب فروٹ ٹرائفل طلال کے سامنے رکھ رہی تھی۔ نیہا کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر کے وہ اپنے کمرے میں چل دیں۔ رابیل کی نظریں ان کے خالی ہاتھوں کی طرف تھی جہاں کوئی شاپنگ بیگ موجود نہ تھا۔ کمرے میں آتے ہی نیہا نے زور سے بیگ زمین پہ مارا۔ دیکھ رہی ہیں آپ اس کو؟ کچھ زیادہ ہی اوور نہیں ہو رہی ہے؟ کل تک تو منہ میں زبان نہیں تھی، آج کیا ہو گیا؟ اور انکل کو دیکھا تھا کیسے ہنس رہے ہیں؟ اس نے آتے ہی فرسٹریشن نکالنا شروع کر دی۔ بی ریلیکس، صرف کچھ دن رہتے ہیں دائم کے آنے میں، اڑنے دو اس کو جتنا اٹھنا ہے۔ جتنا اونچا اڑے گی اتنی بلندی سے زمین پہ آئے گی۔ پتہ نہیں آپ کیسے ریلیکس بیٹھی ہیں، مجھے تو ہول اٹھ رہے ہیں۔ کیسے بن ٹھن کے پھر رہی ہے وہ۔ پلیز نیہا، ہم اس کا انتظار کر چکے ہیں، پھر کیا مسئلہ ہے؟ جس دائم کا ویٹ کرو، اس کے آتے ہی سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ سارا نے کہتے ہوئے ہاتھ جاڑے۔ اوکے، پھر اسے سنبھال کر لاکر میں رکھیں۔ نیہا نے ان کے پاس پڑے پرس کی جانب اشارہ کیا۔ نہیں، لاکر میں طلال کے بہت سے ڈاکیومنٹس ہیں، ان کے ہاتھ نہیں لگنا چاہیے۔ تم اسے اپنے پاس رکھو، میں لے لوں گی پھر۔ ٹھیک ہے۔ شام تک رابیل اس کی جانب سے مطمئن ہو گئی۔ بس اب مجھے یقین ہے کہ تم اسی طرح ہر چیز کو کور کر لو گی۔ بیسٹ آف لک۔ اب میں چلتی ہوں، امی نے کہا تھا جلدی آنا، اب تو شام ہو گئی ہے۔ تم کیسے جاؤ گی؟ آؤ میں چھوڑ آتا ہوں، سارم نے فوراً پیشکش کی۔ بہت شکریہ، میرا ڈرائیور آ رہا ہے، تم اس نیہا کو چھوڑ آؤ، یہی احسان عظیم ہوگا۔ اب تم میری ذمہ داری ہو، میں تمہیں کیسے ڈرائیور کے ساتھ بھیج سکتا ہوں؟ سارم نے خود پہ صدماتی کیفیت طاری کرتے ہوئے کہا۔ شٹ اپ، چپ کر کے بیٹھے رہو، میرے منہ سے کچھ سن نہ لینا۔ تبھی ملازم نے ڈرائیور کے آنے کی اطلاع دی۔ جا رہی ہوں میں، اور آئندہ کبھی اس گھر میں نہیں آؤں گی۔ ہاں ہاں، ہرگز نہ آنا جب تک میں تمہیں ڈول بازوں کے ہمراہ لینے نہ آؤں۔ باڑ میں جاؤ، وہ کہہ کر پیر پٹکتی ہوئی چلی گئی۔